خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق الله العظيم، رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام، قابل صد تکریم بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا اور مسائل ایسے کہ شاید کہیں اتنا لیٹ نہیں ہوا جو پہلی مرتبہ یہاں لیٹ ہوا ہو۔ بس اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بات کہلائیں وہ حقیقی بات کہلائیں اور ہم لوگوں کے لیے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ اس لیے میں نے خطبے کو بھی مختصر کیا کہ حقیقی بات ہمارے سامنے آ جائے۔ اس وقت زندگی اصل یہ ہے کہ انسان حقیقی زندگی اپنے آپ کو سمجھ کر زندگی گزارے، یہ زندگی بہتر زندگی۔ اگر حقیقی زندگی اپنے آپ کو سمجھ کر نہیں گزارتا، یہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ ہاتھ پیر انسان کے چل رہے ہیں، آنکھ سے انسان دیکھ رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، اور انسان یہ ہے کہ ہاتھ پیر کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رکھو دنیا میں ہم آئے ہیں اور دنیا سے ایک دن ہمیں جانا بھی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اللہ ہمیں ایک دن دنیا سے لے جانے والا بھی ہے۔ ہم کوئی اس طرح نہیں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم خود آئے ہیں اور دنیا سے ہم خود جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی انسان یہ کسی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج انسان سوچ رہا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، بڑے بڑے کام کے بارے میں سوچتا ہے، بڑی بڑی اس کے خیالات ہوتے ہیں، بڑی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑی بڑی کمپنیاں بناؤں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، لیکن دوسرے دن نظر آتا ہے کہ وہ دنیا سے چل بسا۔ اعلان کرنے والا اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ کہاں پر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، اور کفن انتظام کرنے والے کفن کا انتظام کر رہے ہیں، اور ڈولی پر چڑھانے والے ڈولی پر چڑھا رہے ہیں، اور ماں رو رہی ہے، بیٹے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ ماں وہاں سامنے بیٹھی ہے، کہہ رہا میرا بیٹا، جس بیٹے کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی تھی، میں نے بچپن سے اسے پالا تھا اور اسے بڑا کیا تھا، یہ بچہ آج میرے آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا، کل دروازہ کھلے گا مجھے میرا بچہ نظر نہیں آئے گا۔ اکثر و بیشتر دروازے کے اندر کھٹکھٹاتا تھا، کوئی دروازہ آ کر کھٹکھٹاتا تھا، جیسے ہی میں دروازہ کھولتی تھی تو مجھے میرا بیٹا نظر آیا کرتا تھا، آج سے مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ رونے والے رو رہے ہوں گے، بھائی رو رہا ہوگا، بہن رو رہی ہوگی، سارے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کسی کو کچھ پتا نہیں۔ انسان جب ڈولی پر ہوگا اور اسے منو مٹی کے اندر اتار دیا جائے گا، چند دن یاد کرنے والے یاد کریں گے، اس کے بعد رونا بند ہو جائے گا، اور کوئی یاد کرنے والا اسے یاد نہیں کر رہا ہوگا، اور کوئی قرآن کریم پڑھنے والا اس کے لیے کوئی قرآن کریم نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں آج آپ کو سچے دل سے بات کہتا ہوں کہ یاد رکھو جتنا ہم کر کے جائیں گے یہی ہماری پونجی ہوگی۔ اگر ہم کچھ نہیں کر کے گئے، ہماری زندگی اگر اسی طرح گزرتی چلی گئی، ناچ گانا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جیسی زندگی گزارتے چلے جاؤ، کھیل کرو، بدماشی کرو، غیبت کرو جتنا کرنا، چگلی کرو، حسد کرو، بغض کرو، ریاکاری کرو، زندگی گزارتے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ آپ کے سامنے سوال پوچھے گا، اے میرے بندے ذرا اپنی زبان کے بارے میں بتلا، اپنی آنکھوں کے بارے میں بتلا۔ اے لوگوں، اگر ہم اپنی آنکھوں کا جواب اللہ کے سامنے دے سکتے ہیں تو کرو جس طرح زندگی گزارنا ہے گزارتے رہو، لیکن اگر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو آج اللہ سے معافی مانگنا ہوگا، اللہ سے کہنا ہوگا اے اللہ ہماری زندگی بہت غفلت میں گزر رہی ہے، یہ دھرتی پر چلتے ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین پر رہتے ہیں، اس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عیاشی ہماری زندگی میں ہے، غیبت ہماری زندگی میں ہے، چغلی ہماری زندگی میں ہے، حسد ہماری زندگی میں ہے، بغض ہماری زندگی میں ہے، لوگوں کے عزت کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، ماں باپ کے دل توڑنے کے اوپر ہم لوگ اترے ہیں۔ وہ ماں جو کہتی تھی کہ میرا بیٹا، وہ ماں کبھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے
کیا یہ میرا بیٹا ہے کہ جو میرا دل کو توڑتا ہے؟ وہ ماں آنکھوں سے آنسو بہاتی اور کہتی ہے کہ میں میرے بیٹے کے لیے زندگی کھپا دیا، لیکن آج مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آتا۔ یاد رکھو اگر مسلمانوں، یاد رکھو اگر جانے کے بعد اگر کوئی سوال نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسی زندگی گزارنا ہے گزارو، لیکن جانے کے بعد اللہ کے پاس اگر جواب دینا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ زندگی کیا ہی زندگی ہے، کب تک؟ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے کہ تماشے کرو کرتے رہو۔ یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں، انہیں بیچارے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، کیا کیا ان کے اوپر قربانیاں اور کیسی کیسی پریشانیاں، کبھی انہیں شہید کیا گیا، کبھی انہیں مارا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کی عورتوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن سب چیز قربانی برداشت کر دی۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے، آمنا و صدقنا، ہم ہر بات پر ایمان لاتے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، اور کیا زندگی گزاری تھی۔ انہیں مارا گیا، کاٹا گیا، شہید کر دیا گیا، انہیں کہا گیا ٹکا بوٹی ایک کر دی گئی، کہا گیا کہ نبی سے چھوڑ دو، نبی پر جو ایمان لائے اسے چھوڑ دو، تو کہا ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، نبی کی غلامی، نبی کی غلامی، ارے غلاموں ایک ساتھ زور سے کہو، نبی کی غلامی، نبی کی غلامی۔ اللہ اس بول کو قبول فرمائے، اللہ اس بول کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ دنیا اپنی محنت کرے کرتی رہے، دنیا اپنی کوشش کرے کرتی رہے، دنیا اپنی چاہے فکریں کرے کرتی رہے، آپ جیل میں ٹھوسو ٹھوس جائیں گے، ہم لوگ جیل میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی غلامی انشاءاللہ چھوڑ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ہمارا بچہ انشاءاللہ یہ کہے گا، اے لوگوں ایسی تیاری کرو انشاءاللہ، بچہ یہ لفظ کہے انشاءاللہ کہ نبی کی غلامی انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اس زندگی کو زندگی انشاءاللہ بنائیں گے، اپنے آپ کو اس طرح بنائیں گے کہ نبی کا عاشق بن کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ کوئی کہنے والا کہے، کوشش کرنے والا کوشش کرے، فکرے کرنے والا فکرے کرے۔ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، ہم اپنے پیٹ پر پتھر تو باندھ سکتے ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر تو بندھوا دیا تھا، کیا نبی علیہ السلام اگر اللہ سے دعا کر دیتے تو اللہ ان کے لیے ساری چیزیں نہیں اتار سکتا، ہر چیز اتار سکتا تھا، لیکن انہوں نے ہر چیز قربانی دے کر اپنے امت کو پیغام دے دیا، اے امت، اے میری امت، یاد رکھو کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، میری بیٹی فاطمہ نے پیٹ پر تو پتھر باندھ لیا، لیکن یاد رکھنا کہ کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج پھر سچے پکے دل سے ایک ساتھ کہو کہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے ایک سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ آج اتاریں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو زندگی بنائیں گے۔ اس دھرتی پر چلیں گے تو کوئی کہے گا کہ نبی کے عاشق کو دیکھو تو انہیں دیکھ لو، نبی کے غلام کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو، یہ چلتا ہے تو نبی کے عشق میں چلتا ہے، یہ گھومتا ہے تو نبی کی محبت میں گھومتا ہے، یہ پھرتا ہے نبی کے پیار میں گھومتا ہے۔ اس کے چلن پھرن اگر ہے تو کس کے واسطے ہے؟ نبی علیہ السلام کے محبت کے واسطے ہے۔ میں آج آپ کو ہاتھ جوڑ کر یہ لفظ کہتا ہوں، مسلمانوں اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنے آپ کی فکر نہ کریں، اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسلیں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ چلی جائیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ پر فکریں کی ہے تو اللہ نے آپ کو یہاں لا کر بٹھایا ہے۔ آپ لوگ اگر فکر نہ کرو گے تو آپ کے بچے کہیں آپ کے ہاتھ سے نکل نہ چلا جائے۔ بچوں کی فکریں کرنی ہے، اپنے آپ کی فکریں کرنی ہے۔ کیا زندگی ہو گئی، کھانا پینا یہ اپنی زندگی بنا لی ہے ہم لوگوں نے، یہ سمجھ لیا ہے کہ خوب کماؤ، چیزوں مولانا ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، کرو خوب کرو، منع نہیں ہے، جتنی محنت کرنی ہے کرو، لیکن یاد رکھو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا نہیں۔ دنیا کے پیچھے جتنی بھاگنا، جتنی محنت کرنی ہے کر لو، لیکن یاد رکھو جو لوگ بھاگتے رہے لیکن اس کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں ملا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دکانوں کے کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے دیوانے بنے، ایسے دیوانے، ایسے مستانے بنے ہیں،
اس کے باوجود بھی وہ مال 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 کرتے کرتے قبر میں جا کے اتر گئے. دنیا نے کسی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہم نے وہ لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں, لیکن انہوں نے محنت تو کی, اپنے اعتبار سے کوشش کی, لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا, اپنے آپ کو نہیں, اپنے آپ کو بدلا نہیں, اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت پر چلتے رہے اور مال بھی کماتے رہے. تو اللہ نے ان سے ایسا کام کیا, ایسا کام لیا ہے کہ دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا. جانے کے بعد لوگ ان سے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھو, اگر جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے اور یہ کہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا, تو اللہ کو بھی ایسے بندہ بہت پیار آتا ہے. کہتے ہیں کہ جب جنازہ جاتا ہے نا, جنازہ جا رہا ہے اور لوگ تعریف کر رہے ہیں. کیا تعریف کر رہے ہیں؟ کیا بندہ تھا, کیا یہ شخص تھا, کیسی زندگی گزار کر گیا, کتنی پیاری زندگی گزار کر گیا. جب یہ تعریف ہوتی ہے, اللہ آسمان پر کہتا ہے کہ ایک مخلوق میرے بندے کی تعریف کر رہی, تو خالق کو بھی شرم آتی ہے کہ ایسے بندوں کو میں سزا دوں. اللہ تو اتنا رحیم ہے, اتنا رحیم ہے. میں حدیث پاک کی ایک روایت سنا دوں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جب جہنمی کو ڈالا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ اس شخص کو نکالو. پوچھا کہ کیوں نکالا گیا اس شخص کو؟ کہا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ, سنیے اور دل کے کانوں سنیے, زندگی میں ایک مرتبہ اس کے آنکھوں کے آنسو نکلے تھے, اور صرف آنسو کا ایک قطرہ ایسا نکلا تھا کہ بال کا جو پلکے ہیں نا, پلکے یعنی بال کا ایک حصہ بھیگا تھا, پورے بال بھی نہیں بھیگے, بال کا ایک حصہ بھیگا تھا. تو مجھے اس بندے پر بھی شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں, کیونکہ اللہ کے خوف سے اس کے بال کے پلکوں کے ایک آنسو نکلے اور بال کے ایک پلک, بال کا ایک حصہ بھیگا ہے. اللہ کہتا ہے شرم آتی ہے مجھے. زندگی کتنی کھپ گئی ہے, کتنی زندگی گزاری ہے. ہم نے بہت تماشے کر لیا اس دھرتی پر رہ کر. یہ زمین بھی کہتی ہوگی, تماشائی اگر کوئی ہے تو یہ ہمارے دھرتی پر چل رہا ہے. زمین بھی اگر ہم سے زمین بھی کہتی ہوگی, زمین بھی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوگی, کیوں, کیا کر رہے ہیں مسلمانوں, کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے نبی نے تمہیں یہ تعلیم تو نہیں دی تھی کہ کھیلو کودو تماشا کرو, زندگی جس طرح گزارنا ہے گزارو. یہ ہماری نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے. زندگی پیاری زندگی بناؤ, زندگی اچھی زندگی بناؤ. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سیرت و سنت پر ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک ساتھ نیت کرو, انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ہاتھ سے بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ نیت کرو, اللہ کرنے والا ہے, لیکن محنت شرط ہے, محنت کرنا ضروری ہے. محنت نہ کرو پھر یہ کہو کہ ہم تو یہ کہے کوشش کی, نیت تو کی تھی لیکن کیا کرے ہوتا نہیں ہے. تو پھر ایسا کہو کہ پھر کاروبار کی بھی نیت کر لو اور گھر بیٹھے رہو تو کاروبار بھی ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں لکھا ہے نا کہ انسان اگر یہ کہے اللہ کباسط کفئی الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ, آدمی یہ کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے, ہاتھ یوں پھیلا کر کہے پانی منہ میں آ جائے, پانی منہ میں آ جائے, تو پانی منہ میں آئے گا؟ پانی منہ میں آنے والا نہیں ہے. اس کو اٹھانا پڑے گا, گلاس لینا پڑے گا اور منہ کی طرف لے جانا پڑے گا, اور گھونٹ در گھونٹ پانی اتارنا پڑے گا, اور جیسے اسے پیے گا پانی اندر تک جائے گا تب وہ سیراب ہو سکتا, اس سے پہلے سیراب نہیں ہو سکتا. اسی طرح انسان کو پہلے محنت کرنی ہوگی, آنا پڑے گا مسجد کی طرف, نمازوں کی طرف, اپنے آپ کی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا ہوگا. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آپ کا ہاتھ اٹھنا ہوگا, آپ ایسے اپنی زندگی کو بناؤ کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ, اللہ سے کہو کہ اللہ اب ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے, تو عرش بھی ہل جائے, کہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, توب کر مانگ رہا ہے. اللہ آج سے ہماری زندگی کو تبدیل فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.